السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں نورانی قاعدہ۔ پچھلی کلاس میں ہم لوگوں نے کھڑا زبر کا بیان مکمل کیا، وہ بھی پورے تجوید کے قواعد کے ساتھ، پورے اجرا کے ساتھ۔ تو اگر آپ کو پورا مکمل اجرا کے ساتھ سیکھنا ہے نورانی قاعدہ تو آپ میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، انشاءاللہ تعالی پورا نورانی قاعدہ میں مکمل اجرا کے ساتھ پڑھاؤں گی۔ تو اگر میرے چینل پر کوئی نئے ہیں، پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچے اور اس سے آپ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا سیکھ جائیں۔ تو آج ہم لوگ شروع کریں گے کھڑی زیر کا بیان۔ تو سب سے پہلے دعا پڑھ لیں۔ شروعات میں جو ہم دعا پڑھتے ہیں میں بتا دوں کہ وہ نافع علم کی دعا ہے۔ اگر اس دعا کے ساتھ آپ اپنی پڑھائی کی شروعات کرتے ہیں تو آپ کو جو علم حاصل ہوگا وہ نفع پہنچانے والا علم حاصل ہوگا، یعنی کہ آپ اس سے گمراہی کی طرف نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ جب بھی اپنی پڑھائی کی شروعات کریں، شروعات میں آپ یہ دعا پڑھ لیں۔ آپ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھیں، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلے اوپر دیکھ لیں ہیڈنگ کھڑی زیر، اور یہاں پر ایک لائن دیا گیا ہے اور کھڑی زیر کو نیچے لکھا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ کھڑی زیر جب بھی آئے گا حرف کے نیچے آئے گا۔ یہ جو لائن کے نیچے بنایا گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ حرف کے نیچے ہمیشہ آئے گا۔ اب یہاں پر آ جائیں، کھڑی زیر برابر ہے یا مدہ کے، جیسے با کھڑی زیر برابر ہے با یا زیر کے۔ تو اس لائن کا کیا مطلب ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں با کھڑی زیر بی اور پھر ہم پڑھتے ہیں با یا زیر بی، تو دونوں میں جو ساؤنڈ آ رہا ہے بی اور بی دونوں میں برابر ساؤنڈ آ رہا ہے نا، تو یہی بتایا گیا ہے کہ کھڑی زیر برابر ہے یا مدہ کے۔ تو اس کا ون لائن جو تعریف ہوگا وہ ہوگا، کھڑی زیر لکھ لیں اور ہیڈنگ دے لیں کھڑی زیر اور پھر لکھ لیں ایرو دے کے، کھڑی زیر برابر ہوتی ہے یا مدہ کے۔ کھڑی زیر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ کیا لکھنا ہے؟ کھڑی زیر برابر ہوتی ہے یا مدہ کے، کھڑی زیر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو جیسے ہم یا مدہ کو کھینچتے ہیں اسی طریقے سے ہم کھڑی زیر کو بھی کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر ایک چیز واضح کر دوں، اگر آپ عربی میں پڑھنا چاہتے ہیں تو کھڑی زیر کو عربی میں کہا جاتا ہے کسرہ طویلہ۔ کیا کہا جاتا ہے؟ کسرہ طویلہ۔ طویل کے معنی ہوتا ہے لمبا۔ کیا ہوتا ہے؟ لمبا۔ تو یہ لمبی ہوتی ہے نا کھڑی زیر اور کھڑا زبر، تو اسی لیے اسے کہا جاتا ہے کسرہ طویلہ۔ کھڑا زبر کو کہیں گے فتحہ طویلہ اور کھڑی زیر کو کسرہ طویلہ اور الٹا پیش کو ضمہ طویلہ، ٹھیک ہے؟ تو اس بات کو خیال رکھیں۔ اگر آپ اردو میں پڑھیں تو کھڑی زیر بولیں گے حمزہ کھڑی زیر ای۔ اگر عربی میں پڑھنا ہے تو کہنا ہے حمزہ کسرہ طویلہ ای، با کسرہ طویلہ بی، تا کسرہ طویلہ تی، سا کسرہ طویلہ سی، ایسا پڑھنا ہے۔ تو آپ آخر تک اس طریقے سے پڑھ لیں۔ تو میں نے عربی میں نام بھی بتا دیا، اسی طریقے سے جو ہم لوگوں نے پہلے پڑھا ہے زبر زیر پیش، اس کو کہیں گے زبر کو فتحہ، زیر کو کسرہ اور پیش کو ضمہ، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے ہم آگے آنے والے دنوں میں ہم دو زبر دو زیر دو پیش کو کیا کہا جاتا ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے۔
اور اس کو بھی جانیں گے کہ عربی میں کیا کہا جاتا ہے۔ تو فی الحال یہاں پر میں شروع کر رہی ہوں، میں اردو میں پڑھاتی ہوں تو اردو کے ساتھ کروں گی۔ حمزہ کھڑی زیر ای، با کھڑی زیر بی، تا کھڑی زیر تی، سا کھڑی زیر سی۔ تو دیکھیے یہاں تک تو آپ صحیح کریں گے، حمزہ کا، با کا اور تا کا، لیکن سا میں جب آپ پہنچیں گے تو سا میں اکثر لوگ غلطی کرتے، کہتے سا کھڑی زیر سی، ایسا پڑھتے۔ تو یہ جو ہے نا سا کو نا بہت ہی نرمی کے ساتھ ادا کریں گے، یہ باریک حرف ہے، بغیر سیٹی کے ادا ہوتا ہے، تو اس کو ہم اچھے طریقے سے نکالیں گے۔ جن لوگوں کا سیٹی کے ساتھ ادا ہوتا ہے تو وہ سمجھ جائے کہ وہ سا کی ادائیگی صحیح طریقے سے نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ جب بھی ہم حرف سا کو ادا کریں گے تو ہمیں سیٹی کی سی آواز سنائی نہیں دے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں حرف سا ہے نا، تو سا کو نکالنے کا کیا طریقہ ہے، زبان کی نوک کو ثنایا علیہ کے کنارے پر لگاتے ہیں۔ اب ثنایا علیہ کسے کہتے ہیں؟ ثنایا علیہ دانت کے نام ہیں، اوپر کے جو سامنے والے دو دانت ہوتے ہیں نا جو ہنستے ہوئے نظر آتے ہیں، اسے کہا جاتا ہے ثنایا علیہ، اوپر کے۔ تو اس کے کنارے پر آپ نے زبان کی نوک کو لگانا ہے اور سا ادا کرنا ہے، جیسے کہ سا کھڑی زیر سی، 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 ایسا سی ایسا نہیں بولیں گے، سی ایسا نہیں بولنا، غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے کہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ آگے جیم کھڑی زیر جی، سخت نکالنا ہے، جیم، جیم کھڑی زیر جی، ہاں سمجھ آ رہی، سینے کی طرف سے بالکل نکالیں گے۔ ہا کھڑی زیر ہی، خو کھڑی زیر خی، خو کو موٹا کر کے بولنا ہے، خو کھڑی زیر خی، دال کھڑی زیر دی، زال کھڑی زیر ری۔ جیسے سا کو ہم نے ادا کیا نا، اسی طریقے سے زال کو بھی ادا کرنا ہے، زبان کی نوک کو ثنایا علیہ کے کنارے لگائے، زال، 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 زال۔ اگر کوئی پڑھ دے زال، 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 یہ صحیح ادائیگی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بھی سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، زال بہت ہی نرمی کے ساتھ ادا کریں گے، زال، 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 زال کھڑی زیر ری، را کھڑی زیر ری۔ اب دیکھیے را کے نیچے کھڑی زیر ہے، لہٰذا را کو ہم کیا کریں گے، باریک رکھیں گے۔ بتایا تھا را کے اوپر کبھی بھی زبر پیش آ جائے تو موٹا کریں گے اور زیر آ جائے تو باریک، تو اسی طریقے سے کھڑا زبر یا الٹا پیش آ جائے تو موٹا پڑھیں گے، کھڑی زیر آ جائے تو باریک رکھیں گے، تو اس بات کا خیال رکھیے۔ دیکھیے موٹے حرف جو ہے نا، 7 موٹے حرف جو ہم نے بتائے تھے نا، خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین اور قاف، یہ جو 7 حرف بتائے تھے، اس کے علاوہ بھی 3 حرف ہیں جو کہ کبھی موٹا ہو جاتا ہے، کبھی باریک پڑھا جاتا ہے۔ وہ 3 حرف کیا کیا ہے؟ الف ہے اور را ہے اور لام ہے۔ الف اس وقت موٹا ہوتا ہے جب وہ موٹے حرف کے ساتھ آئے گا، اور را اس وقت موٹا پڑھا جائے گا جب اس کے اوپر زبر یا پیش آ جائے یا کھڑا زبر الٹا پیش آ جائے، یعنی کہ زبر پیش کی صورت میں را موٹا ہوگا، ادروائز باریک پڑھیں گے۔ اور اسی طریقے سے لام، لام بھی جب لفظ اللہ کا لام ہو اور لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کا لام موٹا پڑھا جائے گا، اور اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو لفظ اللہ کا لام کو باریک رکھیں گے۔ تو یہ 3 حرف ایسے ہیں، یہ کسی جگہ موٹا اور کسی جگہ باریک پڑھا جاتا ہے، تو اس 3 حرف کو یاد رکھیں، الف، را اور لام۔ باقی کے جو 7 حرف بتائیں حروف مستعلیہ، وہ ہر حال میں موٹا پڑھا جائے گا۔ تو یہاں پر ہم نے پڑھ دیا۔ اس کے بعد زا کھڑی زیر زی، زی سیٹی کی طرح سخت نکالیں گے، زی، سین کھڑی زیر سی۔ میں اتنا واضح کر کے اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے، ٹھیک ہے،
تاکہ آپ پوری طریقے سے سمجھیں کہ کس طریقے سے ادائیگی ہو رہی ہے. ایسا سین کھڑی زیر سی، شین کھڑی زیر شی، صاد کھڑی زیر سی، صاد کو موٹا کر کے بولنا ہے، ضاد 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 ضاد. بغلی کنارہ کو، زبان کا جو بغلی کنارہ ہے اس داڑھ کی جڑ میں لگائیں گے، اپنے دانتوں کے جو داڑھ ہے نا اس کے جڑ میں لگائیں گے، تب ضاد ادا ہوگا. ٹھیک ہے، ضاد زیر زی ایسا پڑھنا ہے. اب یہاں پر کھڑی زیر ہے تو ضاد کھڑی زیر ری، طا کھڑی زیر قی، طا کو بھی موٹا کرنا ہے، طا، تا نہیں بولنا، تا کھڑی زیر تی بولیں گے تو یہ والا تا ہو جائے گا، تو اسے موٹا کریں گے، طا کھڑی زیر قی، ظا کھڑی زیر ری، عین کھڑی زیر عی، عین کو نکالنا ہے بہت ہی اچھے طریقے سے حلق سے، عین 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 عین، عین کھڑی زیر عی، غین کھڑی زیر غی، غین کو بھی موٹا بولنا ہے، غین غین کھڑی زیر غی، فا کھڑی زیر فی، قاف کھڑی زیر قی، کاف کھڑی زیر کی، لام کھڑی زیر لی، میم کھڑی زیر می، نون کھڑی زیر نی، واو کھڑی زیر وی، ہا کھڑی زیر ہی. اب یہ دیکھیں یہ کون سی ہا ہے، ہا بالکل منہ کے طرف یہاں سے نکلے گا بالکل آسان طریقے سے ہا، اور وہ جو ہا تھا اوپر میں وہ سینے کی طرف سے ہا. تو فرق سمجھ آ رہی، ہا اور ہا تو کیسا ہے، یہ جو ہے نا ہا جو ہے نا یہ یوں سمجھ لے کہ جب ہم کبھی بہت تیز دوڑتے ہیں نا، دوڑنے کے بعد جو رکتے ہیں نا تو جو ہانپتے ہیں ایسا کرتے ہیں نا تو اسی طریقے سے ہا ادا ہوگا، ہا 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 ایسا. ٹھیک ہے، تو وہ ہا سمجھ آ گیا، اور یہ کیا ہے ہا. ہا کھڑی زیر ہی، حمزہ کھڑی زیر ای، یا کھڑی زیر یی. تو ان دونوں میں فرق سمجھے، حمزہ کھڑی زیر کیا ہوتا ہے ای، اور یا کھڑی زیر کیا ہوتا ہے یی، بالکل الٹتے ہوئے نکالیں گے، ای یی ای یی. سمجھ آ رہی آواز کیسے آ رہی ہے، تو حمزہ کھڑی زیر ای، یا کھڑی زیر یی یی یی، یا کھڑی زیر یی یی یی. تو امید ہے کہ سمجھ میں آیا ہوگا. تو یہاں پر ایک بات کلیئر کر دوں کہ جو موٹے حرف ہیں ان کو موٹا ادا کرنا ہے، جو باریک ہے اسے باریک ادا کرنا ہے، اور را کے بارے میں نے بتا دیا کہ کھڑی زیر ہے تو را کو باریک رکھنی ہے. تو کھڑی زیر کا سمجھ آ گیا کیا ہے تعریف. کھڑی زیر برابر ہوتی ہے یا مدہ کے، کھڑی زیر کو ایک الف کی مقدار کے باقدر کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر آ جاتے ہیں کہ اس کا اجرا کس طریقے سے کریں گے. تو جیسے کہ ہم حرف تا کو اٹھا لیتے ہیں، تا کھڑی زیر تی، یہ پڑھا ہم نے ہجے کیا، اس کے بعد بولیں گے تی. تا کے نیچے کھڑی زیر ہے، کھڑی زیر برابر ہوتی ہے یا مدہ کے، کھڑی زیر کو ایک الف کی مقدار کے باقدر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے تی. اسی طریقے سے اگر یہ کریں گے ہی، ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، کھڑی زیر برابر ہوتی ہے یا مدہ کے، کھڑی زیر کو ایک الف کی مقدار کے باقدر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے ہی. اسی طریقے سے دی، دال کے نیچے کھڑی زیر ہے، یہ میں اجرا بتا رہی ہوں، ہجے کیسے کرنا ہے، دال کھڑی زیر دی، یہ کیا ہو گیا ہجے ہو گیا اور رواں ہو گیا. اس کے بعد اجرا کریں گے دی، دال کے نیچے کھڑی زیر ہے، کھڑی زیر برابر ہوتی ہے یا مدہ کے،
کھڑی زیر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے دی، ایسا اجرا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے جو لفظ آئے گا، یعنی کہ جو مشق ہم لوگ پڑھیں گے، تو اس کا مکمل اجرا ایک ایک لفظ کا میں انشاءاللہ تعالی بتاؤں گی نیکسٹ کلاس میں۔ تو امید ہے کہ آج کا سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ ویڈیو کو شیئر کیا کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ لائک کیا کریں، اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں لیکن لائک نہیں کرتے۔ دیکھیں، لائک کرنے سے کچھ ہوتا نہیں ہے، کچھ ملتا نہیں ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ آگے والا جو ہے، جو ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہے، جو پڑھا رہا ہے، اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور اس سے بہت اچھا لگتا ہے۔ تو ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولے، لائک کرنا نہ بھولے، چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ چاہتے ہیں پورے اجرا کے ساتھ نورانی قاعدہ پڑھنا۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ملیں گے تو ہم مکمل اجرا کریں گے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔